السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں شفیع جاوید صاحب کے افسانہ بھولے بسرے گیت کے سلسلے میں۔ مختصر طور پہ اس افسانہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر اس کے معروضی سوالات و جوابات یعنی آبجیکٹیو کوسچن آنسر بتائے جائیں گے۔ تو آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو افسانہ بھولے بسرے گیت کے سلسلے میں کچھ باتیں کر لی جائے۔ زیر نصاب افسانہ بھولے بسرے گیت شفیع جاوید کا ایک نمائندہ افسانہ ہے جس میں سبکدوشی کے بعد یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد تنہائی کے کرب پر فنی چابک دستی کے ساتھ روشنی ڈالا ہے۔ سید عزیز احمد صاحب ایک اعلیٰ عہدے پر ہوتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ ہوتے ہیں، اور جب اس عہدے پہ ہوتے ہیں تو یہ مطلبی دنیا ان کے آگے پیچھے کرتی ہے، سماج کے افراد ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن جب یہ ریٹائر کر جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے لوگ انہیں بھولنے لگتے ہیں۔ اس میں لوگوں کی مطلب پرستی کو ظاہر کیا گیا ہے کہ لوگ کس طرح مطلبی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے افراد بھی، اپنے گھر کے افراد بھی ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ عزیز احمد صاحب جب اعلیٰ عہدے پہ ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ یہ کافی ایماندار ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایماندار آدمی کوئی زیادہ پیسہ جمع کر کے رکھتا نہیں ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد لوگ دھیرے دھیرے کر کے انہیں بھول جاتے ہیں، ان کے گھر کے پہ صرف عزیز احمد لکھا رہتا ہے، یہاں تک کہ نیم پلیٹ جو ہوتا ہے ان کا اس پر ڈائریکٹر جنرل وغیرہ کا ہوتا جو ہے وہ بھی یہ ہٹا دیتے ہیں۔ کچھ دن تک لوگ ملتے جلتے ہیں، پھر لوگ ان کے پاس آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی، بیٹے یہ سب ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، یہ تنہا ہو جاتے ہیں، گھر کے لوگ بھی ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ نواسہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ نیوز دیکھنے کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں، نواسہ سے پوچھتے ہیں کہ فلانا نیوز کا ٹائم ہو چکا ہے، کتنے بجے آئے گا، وہ کچھ جواب نہیں دیتا ہے بلکہ وہ اپنا پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ عرصہ کے بعد یہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور ڈاکٹر انہیں سگریٹ چھوڑنے کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں اور مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ تنہا ہوتے ہیں اور اپنے تنہائی کے ساتھی جو ان کا پرانا ساتھی ہوتا ہے ٹرانزسٹر، اس کی یاد انہیں آتی ہے اور یہ اسے تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کافی تلاش کے بعد پوری رات یہ محنت کرتے ہیں اس کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں، تب جا کر انہیں ٹرانزسٹر مل جاتا ہے اور اس کے ملنے کی خوشی ان کے جو چہرے پہ ہوتی ہے وہ ایک فاتحانہ اور ابدی مسکراہٹ کی شکل میں ہوتی ہے، اور یہ اس پر جو پرانے پروگرام ہوتے ہیں بھولے بسرے گیت یہ سنتے ہیں، اور یہ گیت صبح کے 7:30 بجے اس گیت کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس افسانہ کے اندر سید عزیز احمد صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد کے حالات کو بیان کیا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انسان کس قدر لاچار و بے بس ہو جاتا ہے، اور جبکہ یہ سید زادے ہوتے ہیں، چونکہ سیدوں کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس قدر مفاد پرست ہو جاتے ہیں
کہ ان کے اس نسب کو بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ کتنا اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، یہ سید زادے ہیں، سید زادے کے کا بھی لوگ لحاظ نہیں رکھتے اور لوگ انہیں فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اس افسانہ کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جب تک انسان عہدے پر رہتا ہے، کسی بڑے پوسٹ پر رہتا ہے، تو سب چاپلوسی کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے، لیکن جب وہی انسان ریٹائر کر جاتا ہے تو لوگ انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو چلیے سوال دیکھتے ہیں۔ سوال ہے شفیع جاوید کی پیدائش کب ہوئی؟ جو اس افسانہ کے افسانہ نگار ہیں ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 4 جنوری 1935 عیسوی کو شفیع جاوید صاحب کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے شفیع جاوید کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے مظفر پور میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے آرٹ اور تمباکو۔ اگلا سوال ہے شفیع جاوید نے کہاں سے MA کیا؟ تو اس کا جواب ہے پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے MA کیا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے شفیع جاوید کے ایک افسانوی مجموعے کے نام لکھیے۔ ایک افسانوی مجموعہ کا نام لکھیے، یہاں پہ کیا لکھا گیا؟ تو اس کا جواب ہے رات شہر اور میں۔ اگلا سوال ہے روی رنجن کون تھے؟ تو یہ دوست تھے، روی رنجن یہ دوست تھے ان کے۔ اگلا سوال ہے سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ یہ کس عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے یہ ریٹائر ہوئے۔ اگلا سوال ہے سید عزیز احمد ٹرانزسٹر کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے اکیلا پن کی وجہ کر، یعنی اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ٹرانزسٹر ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اس پہ کچھ سنا جائے اور تنہائی دور ہو۔ اگلا سوال ہے سید عزیز احمد کا نواسہ ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا، یعنی کون سا پروگرام ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے لو آن انٹرنیٹ کا پروگرام یہ دیکھ رہا تھا۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر کی بات سن کر وہ کیوں سناٹے میں آ گئے؟ یعنی ڈاکٹر نے جو کہا تو پھر یہ سید عزیز احمد صاحب سناٹے میں کیوں آ گئے؟ تو اس کا جواب ہے موت کا وقت قریب ہے۔ اگلا سوال ہے ان کا اپنا ایک اور پرانا ساتھی کیا تھا؟ یعنی ان کا ایک پرانا ساتھی کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ٹرانزسٹر ان کا پرانا ساتھی تھا۔ اگلا سوال ہے آپ ڈائریکٹری کی لاش کب تک اپنے کندھوں پر لیے پھریے گا؟ یہ بات کس نے کہی؟ یعنی آپ ڈائریکٹری کی لاش کب تک اپنے کندھوں پر لیے پھریے گا، یہ بات کس نے کہی؟ تو ان کی بیوی نے کہی۔ اگلا سوال ہے آپ بہت قابل دانشور ہوا کیجئے، آپ کو مادی فائدہ کیا ہوا؟ یعنی آپ کو مال و دولت ملا یا نہیں؟ بیٹے نے یہ بات کیوں کہی؟ تو اس کا جواب ہے مالی تنگی کی وجہ کر۔ اگلا سوال ہے ٹرانزسٹر مل جانے کے بعد عزیز احمد کا چہرہ کیسا پایا؟ تو اس کا جواب ہے فاتحانہ چمک اور ابدی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ نمایاں ہوئیں۔ اگلا سوال ہے بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام کتنے بجے ختم ہو گیا؟ بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام کتنے بجے ختم ہوا؟ تو اس کا جواب ہے صبح کے 7:30 بجے۔ صبح کے 7:30 بجے بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام ختم ہو گیا۔ آپ کا سوال یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کی تیاری کے لیے مزید ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو سکوں اور آپ اچھی طرح سے تیاری کریں، چونکہ خصوصی طور پہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔